جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ 2-3 ایشوز ہیں، ان پہ جلدی بات کر لیتے ہیں مختصراً۔ پہلا تو یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کی جو ہے ایک درخواست اس کو مسترد کر دیا۔ ہم نے کوئی 5 دہلی میں جو بیسڈ فارن کورسپونڈنٹس ہیں ان کو یہاں مدعو کیا تھا، لیکن بھارت نے انہیں واگا سے آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ دوستوں ہوتا کچھ یوں ہے کہ بہت سے جو ہیں نیوز ایجنسیز ہیں یا ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں یا ریڈیو کے بھی ہیں، اخبارات بھی، جنہوں نے اپنا جو ساؤتھ ایشیا بیورو ہے، ہیڈ کوارٹرز ہے، وہ نیو دہلی میں رکھا ہوا ہے، اور ان کے جو کورسپونڈنٹس وہاں نیو دہلی میں ہوتے ہیں وہ سارے ساؤتھ ایشیا کو کور کرتے ہیں انکلوڈنگ پاکستان۔ میں بھی جب زمانے میں نیو دہلی میں تھا تو یہ فارن کورسپونڈنٹس کی جو ایسوسیشن تھی، ان سے رابطہ رہتا تھا، اور ہم اکثر ان کو ویزا دیتے تھے اور وہ پاکستان آتے تھے، اپنی سٹوریز کر کے واپس آ جاتے تھے۔ لیکن بھارت نے اب کووڈ کا بہانہ بنا کر ان کو واگا سے آنے سے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ فارن کورسپونڈنٹس پہلے دبئی جائیں یا کسی اور ملک قریب ملک جائیں اور وہاں سے پاکستان آئیں، لیکن آسان طریقہ تو یہی تھا کہ دہلی سے یوزلی لوگ بائی ایئر آتے ہیں امرتسر، اور امرتسر سے پھر آتے ہیں اٹاری واگا بارڈر جو ہے، اور یہ سب سے ایزیسٹ وے ہے بھارت سے پاکستان آنے کا۔ لیکن بھارت نے وہ انکار کر دیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں آئیں گے 5 فارن کورسپونڈنٹس، اور یقیناً ہمارا پروگرام یہی تھا کہ ہم ان کی وزیر اعظم سے ہی ملاقات کرواتے اور ان سے بھی ایک انٹریکشن ہوتا، اسی طرح فارن منسٹر یا انفارمیشن منسٹر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور خاص طور پہ پاکستان کی جو انڈیا پاکستان تعلقات ہیں یا افغانستان کے جو حالات ہیں ان پہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا، لیکن بھارت نے یہ نہیں کرنے دیا۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے بلکہ افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر نے کل ٹیلی فون پہ بات چیت کی بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 1 اگست سے لے کر 30 اگست تک جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی پریزیڈنسی ہے وہ بھارت کے پاس ہے، اور حنیف اتمر نے ہے جو انہوں نے جے شنکر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ افغانستان میں حالات بہت بگڑ رہے ہیں اور ضرورت ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ایک ایمرجنسی سیشن بلائے اور بھارت اس کو پریزائڈ کرے آبویسلی، اور جو صورتحال ہے افغانستان کی اس پہ ڈیلیبریشنز کرے اور پھر کوئی قرارداد پاس کرے یا جو بھی آؤٹ کم ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور اس کا نوٹس لے۔ کل ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے پھر ایک پریس اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی افغانستان کی صورتحال کو لے کر، اور اس میں طالبان کا جو اوفینسو ہے اس کو پھر دہشت گردی کے حوالے سے تعبیر دیا، اس کو اس طرح کہا، اور طالبان اور تمام جو بھی ہے فورسز سے یہی کہا کہ آپ مذاکرات کریں اور یہ وائلنس ختم کریں، اس کو کم کریں۔ تو ایک پریس اسٹیٹمنٹ البتہ کل ایشو ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت افغانستان کی جو ہے درخواست پہ عمل کرتے ہوئے کچھ ایمرجنسی سیشن بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا۔ گو کہ اس کا جو ہے آبجیکٹیوز تو اس سے سرو ہوتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی سیشن بلایا جائے اور پھر ایک بڑی پریزیڈینشل اسٹیٹمنٹ آئے، یا پریس اسٹیٹمنٹ بھی آ سکتی ہے، پھر کوئی قرارداد بھی آ سکتی ہے۔ کوشش تو ان کی یہی ہوگی کہ طالبان کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائیں، اور باقی جتنی بھی چیزیں ان کو صرف نظر کرتے ہوئے یہی کہیں کہ پاکستان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ باقی جو ممالک آیا کس طرح ریسپونڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو P5 کنٹریز ہیں وہ کس طرح ریسپونڈ کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہی ہے کہ جس کے پاس بھی پریزیڈنسی ہوتی ہے وہ تمام UN سیکیورٹی کونسل ممبرز کو کنسلٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو P5 کنٹریز ہیں جو مستقل ممبرز ہیں UN سیکیورٹی کونسل سے، کہ ان کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ سب راضی ہوں تو پھر ایک اجلاس کنوین ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا خاص طور پہ اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، رشیا کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے۔
اب چونکہ پریس اسٹیٹمنٹ بھی کل آ گئی ہے تو اس کے بعد اب ضرورت شاید نہ ہو کہ کوئی اسپیشل سیشن یا ایمرجنسی سیشن UN سیکیورٹی کونسل کا بلایا جائے. اور اس کے بعد پھر 11 اگست کو ان اینی کیس ایک میٹنگ ہو رہی ہے دوحہ میں، جس میں امریکہ بھی ہے، روس، چائنا اور پاکستان، قطر بھی ہوگا. شاید بھارت کو اس میں نہیں بلایا گیا، تو اس لیے بھارت شاید اس میٹنگ کے بعد، اگر اس میٹنگ کا کوئی خاص آؤٹ کم نہیں نکلتا تو اس کے بعد وہ پھر کوشش کرے اور تھوڑا سا 1 ہفتہ 2 ہفتے کے بعد صورتحال اور واضح ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت گھمسان کی جنگ جاری ہے، خاص طور پہ ہلمند میں، قندھار میں اور ہرات میں. ہرات میں جو وہاں کے کمانڈر ہیں محمد اسماعیل خان، وہ ایک ٹف ٹائم دے رہے ہیں اس وقت طالبان کو، لیکن ایک شدید جنگ جاری ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ ہفتے 2 ہفتے میں سچویشن کلیئر ہو جائے گی. یہاں یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے دوستو کہ طالبان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر وہ ہلمند اور قندھار میں قبضہ نہیں کر سکتے اس اوفینسو میں، تو پھر ان کے لیے باقی جگہوں پہ ان کی ایک جو اس وقت جو مومنٹم بنا ہے وہ یقیناً لوز ہوگا، کیونکہ قندھار کی ایک خاص اہمیت رہی ہے. جب وہ طالبان کا دور حکومت تھا 1990s میں، تو قندھار اور ہلمند لشکرگاہ کی بھی ایک امپورٹنس رہی ہے. تو یہ 2 ایسے پروونسز ہیں ہلمند اور قندھار کہ ان پہ اگر ان کا قبضہ اس بار نہیں ہوتا اور افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی فورسز اور ایئر اسٹرائک جو ان کے خلاف ہو رہی ہیں، اس سے وہ پسپائی حاصل کر لیتے ہیں یا پسپائی ان کو ہو جاتی ہے، تو پھر طالبان لگتا یہ ہے کہ پھر طالبان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس مومنٹم کو مینٹین کر سکیں. تو ان کے لیے ایک قسم کا اس وقت ڈو اور ڈائی سی سچویشن ہے، اور یہ ڈو اور ڈائی سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ افغان گورنمنٹ کے لیے بھی ہے کہ اگر انہوں نے اس وقت یہ جو قندھار افغانستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، اگر افغانستان اگر حکومت قندھار کا کنٹرول اس کے پاس نہیں رہتا اور وہ طالبان کے قبضے میں آ جاتا ہے، تو پھر یہی بات ہے کہ قندھار اگر آ سکتا ہے تو پھر کابل بھی آ سکتا ہے. تو یہ دونوں کے لیے بڑی یہ دو پروونسز ہیں، یہ بڑے ہلمند میں لشکرگاہ اور قندھار میں قندھار سٹی، یہ جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اسی لیے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت شدید جنگ ہو رہی ہے. اب اور بھارت انتظار کرے گا 1 ہفتہ 2 ہفتے، اور پھر خاص طور پہ دوحہ میں جو ملاقات ہے 11 اگست کو، اس کے بعد پھر شاید بھارت یہ فیصلہ کرے. اور اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. بھارت UN سیکیورٹی کونسل میں میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ بات کر رہا ہے، کچھ پیس کیپنگ کے حوالے سے بھی ایک اجلاس ہو رہا ہے، اور پھر دہشت گردی کے حوالے سے بھی ایک اجلاس بلایا جا رہا ہے ہمیں. تو یہ اور بھارت کی یہ بھی کوشش ہے کہ FATF اور UN کے درمیان جو میکنزمز ہیں کوآپریشن کے یا ایک قسم کی لنکیجز ہیں، ان کو بھی مضبوط کیا جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خاص طور پہ افغانستان پہ کیا صورتحال بنتی ہے آگے آنے والے ہفتے میں، اور اس کے بعد پھر شاید بھارت کوئی فیصلہ کرے کہ آیا جس طرح افغانستان کی حکومت نے درخواست کی ہے، ابھی تو انفارملی ہی کی ہے، فارمل دیکھتے ہیں کب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جو اجلاس بلانے کا کہا ہے، آیا بھارت اس کو مناسب سمجھتا ہے، اور اگر وہ اجلاس ہوتا ہے تو اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. آیا کوئی پریس اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جاتی ہے، پریزیڈنشل اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں اگلے آنے والے دنوں میں. تو انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.